کیا خوشبو لگانے سے جنات چمٹ جاتے ہیں؟ کیا خوشبو لگانے کی وجہ سے ہمیں ڈرونے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں؟ کیا خوشبو کی وجہ سے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے؟ یا رات کو خوشبو لگانی چاہیے یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عاملہ سیدہ عظمیٰ بخاری۔ آج ہم بات کریں گے خوشبو کے بارے میں۔ بہت سے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے آج انہی مسائل میں اب تک الجھے ہوئے ہیں کہ کیا خوشبو لگانے سے جنات حملہ کرتے ہیں، یا رات کے وقت کوئی گزرا اور تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی تو اس پر جنات نے حملہ کر دیا، یا وہ آج جن کیفیات کا شکار ہے وہ بہت زیادہ خوشبو لگانے کی وجہ سے ہے۔ اور پھر یہ سوال کہ کیا خوشبو لگانی بھی چاہیے کہ یا نہیں، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ ذہنوں میں کیا ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ خوشبو لگانے کی وجہ سے آپ پر جنات حملہ کریں گے۔ ان جوابات سے پہلے بنیادی باتوں کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ خوشبو کیا ہے اور ان سب باتوں کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ تو خوشبو کیا ہے؟ خوشبو کا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ خوشبو کا الٹ کیا ہے۔ خوشبو کا الٹ ہے بدبو، یعنی خوشبو ایک پازیٹیو چیز ہے اور دوسری جو بدبو ہے وہ نیگیٹو ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر پازیٹیو بات، ہر پازیٹیو خیال، لفظ، سوچ جو آپ بولیں، لکھیں، جو آپ کے دل میں آئے وہ اچھی ہی ہے، یعنی ہر پازیٹیو چیز اچھی ہی ہوتی ہے اور وہ ہیلنگ انرجی جنریٹ کرتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس نیگیٹو لکھیں گے، نیگیٹو بولیں گے، نیگیٹو سوچیں گے تو اس کی ہر بات اس کے الٹ ہوگی۔ ظاہر ہے، میں نے ایک بیان میں آپ کو کالے جادو کے کرنے والوں کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ کالی دنیا کے کالے لوگ، ان کی شرائط کیا ہیں۔ کالے لوگوں کی یعنی کالا علم کرنے والوں کی شرائط میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں بدبودار اور ناپاک ہونے چاہیے۔ باطن کو بدبودار کرنے کے لیے وہ لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کر کے وہ شرک کر کے اپنے آپ کو بدبودار کرتے ہیں، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑا کر اپنے باطن کو بدبودار کرتے ہیں، اور ظاہر کو ناپاک کرنے کے لیے اپنے ہی پیشاب اور پخانہ کے ذریعے سے وہ اس کو اپنے جسم پر لگاتے ہیں اور طہارت نہیں کرتے، یعنی جو انہوں نے پیشاب خانہ کیا اس کی طہارت نہیں تو وہ ان کے جسم پر ہی لگا۔ اب اس کا مثبت اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکی ہے، وہ خوشبو ہے، یعنی بدبو کا الٹ اور اس کی مثبت چیز جو ہے وہ پاکی ہے، وہ خوشبو ہے۔ اب کا دور ہو یا پہلے کا، دونوں میں یہ سب باتیں یعنی خوشبو، پاکیزگی، صدقہ، یہ سب جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ اب لوگوں نے ایک تصور آ گیا کہ تعویذ ہے، جھاڑ پھونک کو، دم کو، پڑھائی، وظیفہ، یہ سب کر لینا ہی وہ سمجھتے ہیں بس یہی روحانیت ہے۔ اعمال کی تاثیر پانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے، یعنی جتنا بھی آپ پاورفل وظیفہ کرو اس میں اگر آپ کا صدقہ نہیں ہے تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نے صدقے کے ذریعے اپنے عمل کو قوت دینی ہے تو نہیں دی تو وہ عمل بند جائے گا، اس کا اثر بد آ کر رہے گا۔ ایک صدقہ ہے اور ایک خوشبو ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، پاکیزگی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا وہ وظیفہ کتنا ہی پاورفل ہو آپ کو کسی طرح بھی وہ کام نہیں دے گا اور اس کا اثر بد آ کر رہے گا۔ تو خوشبو اتنی ہی ضروری ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھنا پڑے گا۔ اعمال کرتے ہوئے باوضو رہنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، اپنے باطن کو بھی خوشبودار کرنا ہے۔ اپنے باطن کو خوشبودار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے سینے کو مدینہ بنانا ہے، اپنی سنتوں کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا اہتمام ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہیلنگ انرجی آتی ہے، ہمارے اندر کی تمام برائیاں، شیطانیت، اس شر کو دور کر دیتی ہے جب ہم سنتوں کو اپناتے ہیں۔ تو خوشبو ہیلنگ انرجی کو، پازیٹیوٹی کو، مسلمان نیک صالح جنات کو اور فرشتوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو جہاں پر فرشتے ہوں گے، جہاں نیک صالح جنات ہوں گے، وہاں شیاطین نہیں ٹھہر سکتے۔ جہاں نیک اولیاء اللہ جنات ہیں یا فرشتے ہیں، ان کی خوراک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی خوراک ہے خوشبو۔ اس کے برعکس شیاطین کی جو خوراک ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدبو ہے۔
یہ وہی الٹ جو میں نے آپ سے پیچھے بات کی، یعنی خوشبو جو ہے وہ نیک جنات کی، فرشتوں کی خوراک ہے، صالح لوگوں کی خوراک ہے، صالح جنات کی خوراک ہے، اور اس کے الٹ جو ہے وہ شیاطین جو ہیں، وہ شیاطین کی خوراک کیا ہے؟ بدبو ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہمارے انرجی سینٹرز ہیں وہ 5 ہیں، تو ان کو 5 کو خاص طور پر، انرجی سینٹر تو ہمارے وہ 7 ہیں، لیکن 5 خاص طور پر ان کو خوشبو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں وہ سب کی سب نفع دینے والی ہیں۔ تو جب ہم خوشبو کا استعمال کریں گے، خوشبو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، تو جب ہم سنت سمجھ کر اس خوشبو کا استعمال کریں گے تو ہمارے اندرونی لطائف، ہمارے چکرات سب کے سب کھل جائیں گے۔ جہاں لوگ جنات چمٹنے والی بات کرتے ہیں تو کیا نیک صالح جنات کی کام کریں گے چمٹنے والا؟ تو جو لوگ فاسق و فاجر ہیں، یہاں اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ جو لوگ فاسق و فاجر ہیں وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے، وہ تو خوشبو سے دور بھاگتے ہیں۔ اب اگر کوئی مریض نیگیٹو انرجی کا شکار ہو گیا تو وہ خوشبو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جو چمٹتے ہیں، اب جو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ برباد کر دیتے ہیں، یعنی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، وہ فاسق و فاجر جنات ہیں۔ اس کے بعد کفار و مشرکین جنات ہیں، پھر ابلیس کی جو ہے اس کی ذریت ہے، یعنی شیاطین ہیں۔ یہ سب خوشبو سے دور بھاگتے ہیں۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو خوشبو سے دور بھاگ رہی ہیں، اور ہمیں اپنے کیے ہوئے گندے اعمال، ہماری گندی سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے گندی سوچ ذہن ہمیں برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تاکید ہے ایمان والوں کو کہ اپنے گھروں کو لوبان کی دھونی دو، یعنی خوشبودار رکھو، معطر رکھو۔ جنات ہمیشہ اس کو چمٹتے ہیں جو ناپاک رہتے ہیں، جو نماز سے دور رہتے ہیں، جو قرآن سے دور رہتے ہیں، جو اعمال سے دور رہتے ہیں۔ تو خوشبو کی وجہ سے فرشتے اور صالح جنات آپ کو نفع دیتے ہیں، اندر باہر سے اعمال کی خوشبو بھی اور بیرونی خوشبو بھی ہمیں کامیاب کرتی ہے۔ اب کوئی بھی ہمیں وظیفہ کرنا ہے وہ صاحب عمل سے اجازت لے کر کریں گے۔ آج دنیا بھر میں اروما تھراپی ہو رہی ہے، علاج اور اروما تھراپی کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو جوڑ دیا ہے، یعنی اس خوشبو کے ذریعے وہ علاج کرتے ہیں۔ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں یا عام طور پہ یہ بات کرتے ہیں ہم سے کہ کیا رات کو خوشبو لگانی چاہیے یا وظائف کرتے ہوئے خوشبو لگائیں؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ خوشبو لگا کر عجیب کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ڈر جاتے ہیں، خواب برے آتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیات ہیں۔ اب یہ بات توجہ سے سنیں کہ اگر آپ عادی نہیں تھے خوشبو لگانے کے، رات کے وقت آپ کسی فنکشن میں گئے، آپ نے خوب خوشبو لگائی ہے، خوب اپنے آپ کو بھر بھر کے خوشبو لگائے، اب رات گئے، اب گھر آئے، اب طبیعت اور مزاج میں یہ عادت نہیں تھی، یعنی بدن جو ہے وہ تھکا ہوا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، دماغ تھکا ہوا ہے، لیکن خوشبو کا کام کیا ہے کہ ہمارے دماغ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اس کے برعکس بدبو کا کام ہمارے دماغ کو سلانا ہے، یعنی کسی نیگیٹو انرجی کے ہمارے شخص کو اگر ذکر کی محفل میں آپ بٹھا دیں گے تو کیا ہوگا؟ نیند آنی شروع ہو جائے گی، جمائیاں آئیں گی، قرآن نہیں پڑھ سکے گا، سن بھی نہیں سکے گا، اکتاہٹ آئے گی۔ اب دماغ ایسی کیفیت میں سوئے گا جس کیفیت میں وہ گزر رہا ہے، تو پھر اس کو ظاہر ہے ڈرونے خواب ہی آنے ہیں۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ڈرونے خواب جو ہیں وہ خوشبو کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ اگر آپ خوشبو لگانے کے عادی ہوں گے تو پھر آپ کو ڈر نہیں لگے گا، یعنی آپ کی عام طور پر آپ کی عمومی عادت ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، آپ اعمال کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، اپنے باطل کی اصلاح بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے باطن کو بھی پاک صاف کرتے ہیں، اور بظاہر جو آپ کو جسم ہے اس کو بھی آپ خوشبودار اور معطر رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ کو کہیں سے بھی ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اعمال کرنے والے لوگ ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے۔ وہ اصلاح ہم خود بھی نہیں کر سکتے، وہ کسی اللہ والا جو ہے وہی ہماری اصلاح بھی کرے گا۔ تو اللہ والے سے تعلق کو ہم قائم کریں گے۔ اب وہ شخص جو خود اعمال کی خوشبو سے مزین ہوگا وہی آپ کی اصلاح کر سکے گا، وہی آپ کو بتائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس طرف آپ کو جانا ہے۔ لیکن اگر آپ سنتے ہیں کسی جاہل کو، کسی علمی کتابی کو، تو پھر آپ کا دماغ الجھے گا، دل سے اولیاء اللہ اور صالحین کی محبت ختم ہو جائے گی، پھر آپ وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے، پھر آپ کے دل میں بغض آئے گا، برائی آئے گی۔ لیکن اگر اعمال اچھے ہوں گے اور عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر زندگی بہترین ہوگی۔ تو بس یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ شادی میں گئے ہیں، کسی تقریب پر جا رہے ہیں، آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، لیکن
یہاں شریعت کا مسئلہ عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت خوشبو صرف اتنی لگائے کہ وہ پھیلے نہیں، وہ اس کے اپنے بدن کو تو معطر رکھے، اتنی خوشبو نہ ہو کہ وہ دوسرے غیر مردوں تک جائے اور کوئی اور مرد آپ کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں شر آ جائے گا، کیونکہ یہاں شریعت نے عورت کو شر سے اور شیطان سے بچانے کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ عورت تیز خوشبو لگا کر گھر سے نہ نکلے۔ ایسی عورت جو تیز خوشبو لگا کر گھر سے نکلے گی وہ گناہ گار ہوگی۔ تو عورت صرف اتنی خوشبو لگائے کہ خود تک رہے۔ عورت کے لیے حکم ہے پاک صاف رہے، خوشبودار رہے، خوشبو لگا کر خود کو معطر رکھے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر رہے، شوہر کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، معطر رکھیں۔ شرعاً اجازت ہے کہ دھیمی خوشبو لگا کر عورتیں جو ہیں دھیمی خوشبو لگائیں، ایسی نہ لگائیں کہ جو باہر آپ سے دور دور آپ کے ساتھ گزرنے والے لوگوں کو بھی آپ کی طرف اٹریکٹ کرے۔ تو خوشبو مثبت لفظ ہے، یہ مثبت نتائج لاتا ہے، اور بدبو جو ہے وہ منفی لفظ ہے اور منفی نتائج ہی لے کر آتا ہے۔ امید ہے میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ، عقل اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی، نیک اعمال کی، صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔